3 ٹائپس میں نے پڑھی ہیں اس چیز کی. ایک تو ٹائپ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے, میرے پاس آئے یا نہ آئے, اس بندے کے پاس نہ رہے. یہ پہلی ٹائپ ہے اس کی, ٹھیک ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, ٹھیک ہے. اور تیسری ٹائپ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس رہے یا نہ رہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما. اور یہ تیسری ٹائپ جو ہے یہ آتی حسد کی اس میں ہی ہے, لیکن اس کو رشک کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہونا چاہیے. جیسے زکریا علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, جب وہ مریم, لیکن آپ نے ایکسکیوز میں تھوڑا سا آپ کی بات میں سمجھ نہیں پایا ہوں, جو آپ نے تھرڈ کہا ہے رشک, وہ کیا اچھے کاموں کے اوپر رش کرنا ہے برائی والے کاموں میں؟ نہیں, obviously اچھی چیز, اللہ کی بلیسنگز. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت پیدا کیا ہے, کسی کو اچھی آواز دی ہے, کسی کو اچھی گاڑی دی ہے, پوزیشنز اچھی دی ہیں, تو یو پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا اللہ تو اپنی خزانے میں سے مجھے بھی عطا فرما. وہ جو دیکھیں نا, دیکھیں دس از واٹ از ڈیزائرڈ, وہ جو دوسرے کو دیکھ کے یہ فیلنگ آتی ہے برو, یہ نیچرل ہے کہ اس کے پاس ہے. تو حسد از دوسرے سے چھن جانے کی امید کرنا, یا اس کے پاس نہ ہو اور مجھے مل جائے. جیسے اپنے فرسٹ 2 ٹائپس یہ حسد میں آتی ہیں. تھرڈ ٹائپ ہے نا, یا اللہ اس کو بھی دے اور مزید دے اور مجھے بھی عطا کر دے. جیسے زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل مریم کو دے رہے ہیں, دیٹ از وین ہی ریئلائز کہ جب رب العالمین بے موسمی پھل دے سکتا ہے مریم کو, تو وہ مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا. جب وہ اس کو بے موسمی پھل دینے پہ قادر ہے, and he can do the impossible, تو کیا مجھے وہ نہیں دے سکتا بے موسمی اولاد؟ And then he entered the mihrab اذ نادى ربه نداء خفيا, اور پھر ساری اپنے اللہ کے سامنے ہمبلنس بیان کی, اور وہ پا گیا جو وہ چاہ رہے تھے. سو میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کے پاس بڑی گاڑی دیکھیں, جب آپ کسی کے پاس عزت دیکھیں, کہ یا اللہ اس کو بھی اور بڑھا, کیونکہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کریں گے حدیث کے مطابق, اور اللہ تعالیٰ سے یار جب تو اس کو دے سکتا ہے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے. بلکہ دس از ون آف دا کیورز آف دس حسد. جس بندے کے دل میں یہ بیماری ہو وہ دعا کرے دوسرے کے لیے, اس کا حسد ایسے ایسے غائب ہوتا ہے. واللہ آئی تھنک نا برو یہ جہاد ہے. حسد جہاد ہے اپنے ہی خلاف, ٹھیک ہے, اپنے نفس کے خلاف. اور وہ جہاد پتہ کیا ہے, کہ آپ اپنے آپ کو فورس کریں دل کی عطا گہرائیوں سے, اور اس بندے کا نام لے کے یا اللہ اس کو مزید عزت دے, یا اللہ اس کو مزید برکت دے, یا اللہ اس کا نام مزید بلند کر دے, یا اللہ اس کو مزید علم دے, یا اللہ اس کو اولاد سے نواز, گاڑیوں سے نواز. اور اس کو نا ایک دفعہ نہیں کرنا, کنسسٹنٹلی کرنا ہے, اینڈ دین یو سی ہاؤ حسد وینشز. اس میں وہ حدیث بھی ہے نا جس میں ایک اکیڈمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام بھی تھے. دین ہی سیڈ اب جو شخص آئیں گے نا یہ جنتی ہیں. تو صحابہ کرام جو ہے نا دے ور سرپرائز کہ کون آئے گا کون آئے گا. تو ایک انصاری صحابی آئے, تو اگلے دن بھی یہی ہوا کہ اب جو بندہ آئے گا انٹر کرے گا مسجد میں یہ جنتی ہے. اینڈ لو اینڈ بیہولڈ اٹ یو نو ہی واز دا سیم صحابی, انصاری صحابی. تو تیسرے دن بھی یہی ہوا. تو ایک جو ینگ صحابی بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا کام کرتے ہیں کہ جس کے وجہ سے 3 دفعہ بشارت ملی ہے, اور جب رسول اللہ ایک بات کہیں تو اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی. اور پھر وہ آتے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ 2-3 دن گزارنا چاہتا ہوں. اور پھر ان کو آبزرو کیا راتوں کو, ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ راتوں کو بڑے قیام اللیل ہوں گے اور تہجدیں, نمازیں, دعائیں وغیرہ. بلکہ میں بھی پہلی بار حدیث جب سن رہا تھا میں نے کہا یار اب تو کوئی ایسا عمل پتہ چلنے لگا نا. اچھا وہ اپنے ون مائٹ تھنک کہ یار یس ابھی ہمیں نا سیکرٹ انگریڈینٹ ملنے لگا, اب ہم بھی کریں گے, رائٹ. اچھا آدھا گھنٹہ یہ کرو, 1 گھنٹہ یہ کرو. تو جب 3 دن گزر گئے نا سبحان اللہ, انہوں نے پھر بتا ہی دیا کہ جی میں اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کیونکہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں. تو میں نے ایسا آپ کو کوئی عمل ایسا کوئی عمل دیکھا نہیں, آپ کرتے کیا ہیں. سو دیکھیں اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ, ہاؤ پیور یور ہارٹ از. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اتنا عمل تو نہیں کرتا آپ کے سامنے ہی جو میں کرتا ہوں, لیکن ایوری نائٹ when I go to sleep میں اپنا جو دل ہے صاف کر لیتا ہوں لوگوں سے, کسی کے بارے میں گرجز نہیں رکھتا. اینڈ واللہ this was the answer, you know, this young sahabi might not be expecting, right? And subhanallah this is a lesson for all of us. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. یہ ویسے کبھی ٹرائی کر کے آپ دیکھیں, لیکن پتہ ہے کیا, you know, آسان کب ہو جائے گا کہ جب آپ کو ریوارڈ ذہن میں رہے گا نا کہ اتنا بڑا ریوارڈ ہے سبحان اللہ. یعنی دیکھیے نا یہ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہوں گے یہ کیٹیگری اس سے بھی آگے نکل جائے گی, اور اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دینا. کسی نے آپ کے ساتھ اگر برا کیا ہو نا تو آپ کے دل میں ریسنٹمنٹ آنا, کوئی ایسی فیلنگ آنا, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ آئی گیس, ٹھیک ہے. یا اگر آپ کا کوئی اینگر آ جاتا ہے, اینگر کی فیلنگ آتی ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور آپ اپنے نفس میں ہی ایک چیز کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں, تو دس از ایکچولی بلیم وردی. جیسے آپ لوگوں نے کہا نا جو اینگر انسان جب کنٹرول کرتا ہے
غصہ آنا نیچرل ہے, بلیم وردی نہیں ہے انسان, بلکہ انفیکٹ جو انسان جسے غصہ آئے اور نکالنے کی استطاعت بھی رکھتا اور وہ نہ نکالے تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا حدیث کے مطابق کہ اس کو پرومیننٹ کیا جائے گا, کہا جس حور العین کو تم نے چوز کرنا ہے چوز کر لو, یعنی اس کو عزت دی جائے گی قیامت کے دن. تو اینگر انسان کے دل میں آ جاتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ بلیم وردی. حسد دل میں آنا ہی بلیم وردی ہے. کیوں؟ کیونکہ اینگر آیا تھا کسی کی انجسٹس پہ آپ کی طرف, جیسے آپ نے کہا, بٹ حسد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف انجسٹس کو بلیم کرتا ہے.